کیڑے مکوڑوں، یہ تو آپ کا خاص اختصاص ہے، آپ تو اینٹومالوجسٹ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے اہم کیڑے ہیں موسم سرما کی سبزیوں کے حوالے سے؟ بالکل بجائے جی جی اس میں جو سرما میں ایک جو ہے نا قدرتی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیڑے جو ہے نا وہ سردیوں میں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ محدود ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جب آپ کے کیڑے کہتے ہیں نا، ہمارے کیڑے نہیں، آپ کے سبزیوں کے کیڑے. سبزیوں اچھا یہ بتائیں سبزیوں کی جو کیڑے ہوتی ہیں نا وہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ محدود ہو جاتی ہے. میں بڑا ڈر جاتا ہوں، میں نے کہا ہمارے کیڑے کون سے؟ یہ آپ کے کیڑے ہیں، چونکہ آپ کا تو کیڑوں کا اختصاص ہے. لیکن آپ بتائیں سبزیوں کے جو کیڑے ہیں وہ کون کون سے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے نا ہاں جی تو پھر نکھار پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے جی، نکھار تو ہونا ہے. تو پھر یہ انڈے شنڈے دیتے ہیں. اچھا، اور انڈوں سے پھر سنڈیاں نکلتی ہیں. اچھا، ان میں بھی باہر آ جاتی ہے؟ باہر پھر یعنی آتی ہے نا جی، جوبن پہ آ جاتی جی ہے. ہاں. پھر یہ اس طریقے سے پھر ان سے تتلیاں نکلتی ہیں جو ظاہراً طور پر تو ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں. اچھا، لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ پھر انڈے جب دیتی ہیں پتوں پر، اچھا، تو وہاں سے پھر وہ سنڈیاں نکلتی ہیں. جو سنڈیاں جو ہے نا جی وہ ہمارے لیے یعنی یہ تتلیاں ظاہراً تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن یہ خوبصورت تتلیاں جو انڈے دیتی ہیں ان میں سے سنڈیاں نکلتی ہیں، اور وہ جو ہے نا جی آگے نقصان پہنچاتی ہیں. وہ نقصان پہنچا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دوائی ہے، ہمیں کہتے ہیں کلوروپیریفاس. ہاں جی، جس کو لارس بین بھی کہتے ہیں، یا کسی اور کمپنی کی مختلف نام سے نام مختلف ہوتے ہیں، بک سکتی ہے. یہ جو ہے نا دوائی کافی یعنی کہ افیکٹو ہے. یعنی کلوروپیریفاس جو ہے وہ سنڈیوں کے لیے زبردست. لیکن ایک بات یہ رکھیں ہاں جی کہ سنڈیاں کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ارلی سٹیج، یعنی کہ شروع میں کریں تو تب یہ افیکٹو رہتی ہے. ٹھیک، وگرنہ اگر سنڈی بڑی ہو جاتی ہے ہاں جی تو پھر بعض اوقات اس کا جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کرنا جو ہے نا وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ سبزی بھی تو بازار میں آ جاتی ہے اور اس میں بہت سارے اگر کیڑے مار ادویات ہم سپرے کر دیتے ہیں تو ان کا اثر بھی تو عوام کی صحت پہ آ جاتا جی ہے. اس میں یہ پھر آپ کہیں کہ ہماری صحت پہ وہ یہ ہے. اس سلسلے میں کاشتکار بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ تقریباً یہ جو دوائیں ہیں نا جی یہ 12 سے 15 دن تک ان کا ریزیڈیو جسے ہم بولتے ہیں نا جی زہر، ہاں جی، جو بندے کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا، جو اس کا اثر رہتا ہے، وہ اثر سبزی میں جو بندے کو نقصان، ایک تو ہوتا ہے نا جی اس سے کم کا جو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹالرنس لمٹ سے اچھا کم، ٹھیک، وہ جو ہے نا وہ ٹالرنس لمٹ یعنی برداشت سے کم. 15 دن سے پہلے جو ہے نا آپ جو ہے نا تمام قسم کی یہ جو ہیں دوائیاں جو ہے نا ان کا استعمال روک دیں. اچھا، تو یہ جو ہے نا پھر انسانی صحت کے لیے اس کا کھانا یعنی برداشت سے 15 دن پہلے روک دینا چاہیے. اور کئی دفعہ تو دیکھا ہے کہ ہمارے کاشتکار ادھر بازار میں مارکیٹ میں لے جا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ میں نے ڈاکٹر طارق صاحب برنجل، یہ جو بینگن ہے، یہ گو سبزی گرمیوں کی ہے، یہ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مارکیٹ میں لے جانے سے پہلے سپرے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک سونڈی ہوتی ہے اور سونڈی بہت اس کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. تو یہ کوئی اور طریقہ بھی بتائیں کہ کوئی اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے سبزیوں میں یہ زہریں پھیلنے، صرف سپرے کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ ایکچولی اس میں یہ ہے جی کہ اس میں یہ جیسے چودھری فاروق صاحب نے بتایا ہے جی کہ آپ ہیر پھیر کریں اور ہل چلائیں مناسب وقت پر، ان کو گرمیوں میں خاص کر ایکسپوز کریں تاکہ گرمی سے ان کے جو وہ پیوپے ہوتے ہیں وہ مر جائیں، انڈے وغیرہ ہیں وہ مر جائیں. یعنی کہ زمین میں ہوتے ہیں، زمین میں وہ اس کو جب ہم ہل چلاتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتے ہیں. اور جڑی بوٹیوں کو مناسب وقت پر تلف کریں تاکہ وہ وہاں رہ نہ سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنے گھر کے آس پاس زمین کو یوٹیلائز کریں، اس کو کریں تاکہ آپ اپنی پسند کی سبزی اپنے گھر میں لگا سکیں. اگر پیداوار کم ہی کیوں نہ ہو لیکن کم از کم آپ کو شورٹی ہوگی کہ یہ جو ہم سبزیاں کھا رہے ہیں یہ دوائیوں سے پاک ہیں. نہیں کوئی اور طریقہ جو بایولوجیکل کنٹرول جس کا نام ہم سنتے ہیں، کیا اس ضمن میں بھی آپ کا محکمہ کوئی کام کر رہا ہے
کہ ان کو کوئی دوست کیڑوں کے ذریعے ان سونڈیوں کا تدارک کیا جائے؟ اس سلسلے میں بالکل ہمارا ایک محکمہ اور ہے جی، IPM کے نام سے جی، تو بہتر ہے کہ آپ ایک پروگرام ان کے ساتھ کریں، کسانوں کے لیے ان کے ساتھ کر لیں، چلے ٹھیک، وہ ہم سے بہتر اس معاملے میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ جی ڈاکٹر فاروق کہنا چودھری چاہتا ہوں کہ جو IPM ہے نا، ہاں جی، وہ ذرا صبر آزما کام ہے، اچھا، تو ہم تھوڑی سی جلد باز قوم ہے، ہاں ہاں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ دیکھیں کہ کتنی دیر میں یہ ہم کنٹرول کریں، تو وہ کافی لمبا پروسیس ہے۔ اچھا، پھر اس میں کیڑوں کے لیے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو ایک کیڑے کو ختم کرتے کرتے ہم دوسرا پال لیں گے، ٹھیک، کام وہی رہنا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ ہے کہ جو سیف ترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو شروع سے اچھا بیج لیں، جڑی بوٹیوں کی تلفی کریں، اس میں بھی فصلوں کا ہیر پھیر کریں، ٹھیک، مناسب فاصلے پہ لگائیں، پانی ضرورت کے مطابق دیں، ٹھیک، اور آخر میں جو کھانے والے لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا کیا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ سبزی کو زیادہ دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں، ہاں، اس کے اوپر جو سبزیاں جو سپرے جیسے آپ نے بینگن کا بتایا ہے نا، ہاں جی، تو وہ جو اوپر دوائی لگی ہے وہ واش ہو جائے گی، اچھی طرح دھو کے پھر استعمال کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ آخر میں چلے ڈاکٹر طارق صاحب، کچھ آپ مزید کوئی بات کرنا ایک چاہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سبزیات ہیں نا جی، جو ہمارا طریقہ ہے نا جی اس کو پکانے کا، ہاں جی، جو اگر آپ ریسرچ پیپرز دیکھیں ہاں جی، تو ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کافی ساری دوائیاں جو ہیں نا وہ ہمارے کوکنگ میتھڈ کے ذریعے کافی ساری وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز ہے کہ جو زیادہ تر مقدار ہوتی ہے وہ ان کے باہر والا جو حصہ ہوتا ہے جسے آپ چھلکا کہتے ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کو معلوم ہو کہ کچھ سبزیات ایسی ہیں، مثلا جیسے آپ کا بینگن ہے یا جو اگلی آپ کی گوبھی آتی ہے پھول گوبھی، اس پر تو ایسے ہے کہ اس کا یعنی کہ جو بینگن کا خاص کر اوپر والا چھلکا اگر اتار دیا جائے تو اس سے بھی کافی وہ فوائد حاصل ہو سکتے۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ یہ جتنے چھلکے ہیں ان میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس غذائیت کے ساتھ اگر زہر بھی زہر ہو جائے تو پھر نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ زہروں کا کم از کم استعمال کیا جائے اور تاکہ اس کی بھرپور غذائیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس جو گھاس وغیرہ اگ رہا ہے، لوگوں کے کافی ساری زمینیں ہوتی ہیں، اس کو ضرور یوٹیلائز کیا جائے، اور ہیلدی جو ہے نا آپ آرگینک، ہاں جی، وداؤٹ فرٹیلائزر، وداؤٹ کسی چیز کے سبزیاں اگا کر کھائیں۔ بہت اچھا۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ورزش کریں گے تو بندہ خود بھی صحت مند رہتا ہے، اور پھر تو لوگ گھروں کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے قریب اپنے لان میں سبزیاں اگائیں، ورزش بھی کریں، اور تازہ سبزی اپنے ہاتھ سے وہ اگائی ہوئی کھائیں، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ یہ بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی اسے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے پاس تشریف لانے کا بہت شکریہ، اور خصوصاً جن قیمتی آراء سے ہمارے ناظرین کو آپ نے مستفید کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ڈاکٹر طارق محمود صاحب آپ کا شکریہ، اور ڈاکٹر فاروق چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر وہ ہمیں اس خاص طور پہ اس نشست کو رونق بخشی اور بہت مفید معلومات فراہم کی۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات